السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ ہے۔ واقعہ بہت چھوٹا ہے، آپ حضرات اس واقعہ کو غور سے سنیں اور پورا سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عبادت گزار تھے اور پوری رات آپ کی عبادت میں گزرتی، دن روزے میں، اور جو محنت مشقت کر کے آپ کچھ کماتے وہ صرف ایک وقت کے لیے آپ اپنے پاس رکھتے، باقی سب غریبوں، محتاجوں اور فقیروں میں خیرات کر دیتے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک روز کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا۔ آپ نے اس کے شکرانے میں 4 رکعت نفل نماز ادا کیے۔ دوسرے روز پھر کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ آپ نے پھر اللہ کے شکر ادا کرنے کے طور پر 4 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ اسی طرح تیسرے روز بھی ہوا، اور آپ جب بہت کمزور ہو گئے تو آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، الہی عبادت کرنے کی طاقت باقی رکھنے کے لیے کچھ عطا ہو جائے تو خوب ہے۔ اسی وقت آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے، آپ چلیے۔ وہ شخص آپ کو پہچان نہیں پایا، آپ نے بھی اس شخص کو پہچانا نہیں۔ آپ اس کے گھر پر تشریف لے گئے، لیکن جب آپ اس کے گھر پر گئے تو اس شخص نے آپ کو غور سے دیکھا تو چیخ مار کر کہنے لگا کہ میں تو آپ کا غلام ہوں، اور میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقر اختیار کرنے سے پہلے، اللہ کی عبادت میں لگنے سے پہلے آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ اس وقت یہ شخص آپ کا غلام تھا۔ اس نے غور سے دیکھ کر آپ کو جب پہچانا تو اس نے کہا کہ میں آپ کا فلاں غلام ہوں، میں اس وقت آپ کا غلام تھا اور میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب تجھی کو بخش دیا، تجھے عطا کر دیا۔ اب تو مجھے اجازت دے کہ میں واپس جاؤں۔ اس کے بعد آپ نے عرض کی کہ الہی میں نے تجھ سے روٹی کا ایک ٹکڑا مانگا تھا، مگر تو نے میرے سامنے اتنی بڑی دنیا پیش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال نہیں کرتے، اور اگر کبھی کچھ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صرف نیکی کی وجہ ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، وہ زبان ہلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا فوراً قبول فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب بندے اپنے لیے کچھ طلب ہی نہیں کرتے ہیں۔ کبھی اگر بھائی اتفاق مانگنا پڑ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ ان کا سوال پورا فرما دیتا ہے اور ان کے سوال سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب بندے اپنے لیے نہیں بلکہ اگر کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو دوسروں کے لیے سوال کرتے ہیں، دوسروں کو اللہ کی بارگاہ سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والے اگر چاہیں تو جس قدر چاہیں مال دنیا جمع کر لیں، مگر مال دنیا انہیں مرغوب نہیں ہوتا، اور ان کا فقر اختیاری ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا فوراً سنتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے مشکل و آزمائش کے وقت بھی عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں، بلکہ اور بھی زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے، نیکوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔